زندگی کی تلخ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح چلے جانا ہے۔ اس وقت ہمارے کردار میں، ہمارے افعال، اعمال، ہمارے جذبات، ہماری فکر میں، ہماری سوچ میں، ہر چیز میں بڑی تبدیلی آئی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی ہم کسی جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہر چیز میں بڑی تبدیلی آئی ہوتی ہے کہ یہ کتنی تلخ حقیقت ہے۔ ہم نے بھی اسی طرح دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہمارا بولنا بھی کتنا نرم لہجے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کبھی کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی مریض 20 سال سے پڑا ہوا ہے، دل کے عارضے میں مبتلا ہے، کوئی 15 سال سے پڑا ہوا ہے، ڈائلسس کروا رہا ہے، کوئی 10 سال سے پڑا ہوا ہے، دوسری ملک بیماریوں میں مبتلا ہے۔ وہاں پہ بچے، بوڑھے، عورتیں زندگی اور موت کے درمیان کشم میں پڑے ہوتے ہیں، موت کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے جذبات، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات میں بڑی نرمی آئی ہوتی ہے اور بڑے حساس بنے ہوتے ہیں، بڑی ہمارے جذبات میں وائبریشن ہوتی ہے، ایون کہ بعض اوقات ہمارے آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ اسی طرح قبرستان کے پاس سے گزرو یا قبرستان میں چلے جائیں تو وہاں پہ جب سب کو خاموش لیٹا دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ خاموش پڑے ہوئے ہیں، انہیں آج کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، انہیں نہ بجلی کی فکر، نہ گیس کی فکر، نہ دوسری چیزوں کی فکر، ان کی ساری فکریں ختم ہو گئی ہیں۔ زندگی کی تلخ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح چلے جانا ہے۔ اس وقت ہمارے کردار میں، ہمارے افعال، اعمال، ہمارے جذبات، ہماری فکر میں، ہماری سوچ میں، ہر چیز میں بڑی تبدیلی آئی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جب کبھی کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی آسمانی آفت آ جائے تو ہم کتنے نرم ہو جاتے ہیں، جذبات میں، احساسات میں، کتنی نرم زبان استعمال کرتے ہیں، کتنا پازیٹیو سوچتے ہیں۔ سوچنے والی یہ بات ہے کہ یہ چیز، یہ کیفیت جب آتی ہے تو ہمارے اندر بہت سی پازیٹیو چینجز آتی ہیں، ہماری ہر چیز رائٹ ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز پرماننٹ کیوں نہیں رہتی؟ اگر اس کو پرماننٹ رکھیں تو اس کا مطلب ہماری زندگی بڑی اچھی گزر سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کنسسٹنسی، یہ مستقل مزاجی کیا ہے اور ہماری زندگی میں آئے گی کیسے؟ کنسسٹنسی کی جب بات کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ندی جو ہے وہ ایمیزون ہے۔ اگر اس کا اوریجن دیکھیں، جہاں سے وہ نکلتی ہے، اس جگہ کو دیکھیں تو وہ ایک پہاڑ کا دہانہ ہے جہاں سے وہ نکلتی ہے، اور پاس جا کے دیکھیں تو وہ بہت بڑا کوئی ہول نہیں ہے جہاں سے گر رہی ہوتی ہے، جہاں سے وہ نکل رہی ہوتی ہے، بلکہ پہاڑ کے ایک حصے سے ایک قطرے کی شکل میں وہاں پانی کا قطرہ گر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک 8 سیکنڈ کے بعد دوسرا قطرہ، ٹھیک 8 سیکنڈ کے بعد تیسرا قطرہ، ہر 8 سیکنڈ کے بعد ایک قطرہ گر رہا ہوتا ہے، اور وہ 8 سیکنڈ کے بعد گرنے والا، تسلسل کے ساتھ گرنے والا قطرہ جو ہے اس ندی کو دنیا کی سب سے بڑی ندی بنا رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس میں تسلسل ہے، اس میں مستقل مزاجی ہے، اس میں کنسسٹنسی ہے۔ کنسسٹنسی جو ہے، یاد رکھیں، وہ چیز کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اس کی حیت کو، اس کی اہمیت کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں یہ کنسسٹنسی آئے گی کیسے؟ آپ دیکھتے ہیں جب کبھی قبرستان میں جائیں، ہاسپٹل میں جائیں، کوئی آفت آ جائے، کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے وہاں شرکت کریں تو ہمارے اندر، ہمارے کردار کے اندر، ہمارے افعال کے اندر، ہمارے جذبات، احساسات، ہماری سوچ، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہر چیز میں پازیٹیو تبدیلی آئی ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ
اگر ایسی چیزیں اویلیبل نہ بھی ہوں تو ہم ان کو اویلیبل کرنے کی کوشش کریں، دوسرے دن نہیں، تیسرے دن نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا چکر لگا لیا کریں، ہاسپٹل کا نہیں تو کسی مریض کی عیادت کے لیے چلے جایا کریں۔ اس طرح ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہمارا کردار، ہر چیز رائٹ ڈائریکشن میں چلیں گے، اور کوشش کریں اس کو مستقل کرنے کی۔ اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔